وسلم نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر آقا علیہ السلام صرف ایک مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرما دیں تو اس کے اندر بھی کمی شک رہ سکتا نہیں۔ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جن میرے نال محبت ہوگی۔ پہلی حدیث پاک دا مفہوم عرض کیتا۔ دوسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، والدین ہر چیز نال ود کے میرے نال محبت نہ کر لے۔ اپنے والدین نال ود کے، اپنی اولاد نال ود کے، اگے فرمایا بالناس اجمعین، ہر چیز نال ود کے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جڑا ہر چیز نال ود کے میرے نال محبت نہ کر لے۔ پہلا والدین، دوسرا اولاد، پھر ہر چیز، رشتہ دار، دوست، احباب، جو کچھ دنیا کے اندر ہے۔ والدین دی اولاد نال محبت ہوندی ہے، اولاد دی والدین دے نال محبت ہوندی ہے۔ والدین دی اولاد نال محبت ہوندی ہے شفقتانہ، یعنی کہ شفقت کرتا ہے اپنی اولاد نال، اس واسطے محبت ہوندی ہے۔ اور اولاد دی والدین دے نال محبت ہوندی ہے تعظیم آنا، کہ اپنے والدین کی وہ تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اس واسطے محبت ہوندی ہے۔ اس بعد فرمایا بالناس اجمعین، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے ہر چیز نال ود کے میرے نال محبت نہ کر لے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تشریف فرما نے تیسری حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی کریم آقا میں عمر دا اے اپنا رویہ حساب میرا ہے کہ سونیا میں اپنی اولاد نالوں، اپنے مال نالوں، ہر چیز نال ود کے، ماں سوائے دو شانوں کے درمیان، جو کمیاں کے درمیان جو کچھ میرا، یعنی کہ جان، اس جان کو ہٹ کے یہ تو علاوہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے میرے آقا میں ہر چیز نال ود کے تواڈے نال محبت کردا۔ اس جملہ بولنے کا مطلب یہ سی کہ صحابہ پاک جڑے سن نا انہاں دا رویہ مبارک یہ سی جو انہاں دے دل دے اندر ہوندا سی وہ زبان تے بھی ہوندا سی، جو دل دے اندر سی وہی زبان دے سی، اور جو زبان تے ہوندا سی وہی دل دے اندر ہوندا سی۔ ساڈی طرح دے دو گڈیاں پولیسیاں وہ نہیں سن رکھدے، نہ جان دے سن۔ صحابہ پاک دا یہ معمول سی، اس واسطے عرض کی کریم آقا میں اپنی اولاد، اپنا مال، ہر چیز دنیا کی جو کچھ ہے ہر چیز نہ ود کے، ماں سوائے جو میرے کندھیاں کے درمیان یعنی کہ میری جان ہے، آقا اس جان کو علاوہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے میں ہر چیز نہ زیادہ تواڈے نال محبت کرنا۔ جدو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بولیا، لاجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اتنی دیر تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی مال، جان، اولاد ہر چیز نال ود کے میرے نال محبت نہ کر لے۔ اتھے بیٹھیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا اللہ دی عزت دی قسم آج کے بعد عمر اپنی جان نال ود کے تواڈے نال محبت کرے، آج کے بعد تواڈے نال اپنی جان تو ود کے محبت کرے گا۔ 3 حدیث پاک دا مفہوم عرض کیتا۔ چوتھی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد میں 3 چیزاں سکھاؤ۔ کتنی چیزاں جی؟ 3 چیزاں۔ پہلی چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا میری محبت سکھاؤ۔ دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آل دی محبت سکھاؤ۔
تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا تو قرآن سکھاؤ. 3 چیزاں اپنی اولاد کو سکھاؤ. تو امام الانبیاء دے غلاموں اگر آج تو 10 سال پیچھے جائیے سکولوں کے اندر بلیک بورڈ ہوں سن. اس دور کے اندر وائٹ بورڈ نے. کیا بچیاں کے سامنے وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ تے لکھ دیتا جائے کیا حضور نال محبت کرنی کیا یہ سکھان؟ یہ سکھان نہیں. جی اگر اپنے بچیاں کے سامنے آقا علیہ السلام کی محبت والی حدیثاں جڑیاں نے وہ بیان کیتیاں جان کیا یہ سکھان نہیں یہ پڑھان ہے؟ وہ لے کے پیش کیتا گیا. یہ سامنے حدیث پاک رکھی گئی ہے پڑھایا گیا. نہ سکھان ہوئے تو نہ ہی سکھان اے وے. آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اپنے بچیاں نو محبت سکھاؤ. تو پھر سکھانی کیویں؟ اہل عشق اہل محبت زیادہ وضاحت کے اندر نہیں جاواں گا. اہل محبت فرماندے نے اس کا مطلب کی ہے. یہ مطلب ہے جدو آقا علیہ السلام دا پاک اسم آوے حضور دا پاک نام مبارک آوے تے غلام چوم کے اکھاں تے لائے بیٹا کول پیا ویندا ہوئے انہوں پتہ لگے جدو سونے لالے بال کریم دا نام آنا ہے محبت نال انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لانیاں نے یہ حضور دی محبت ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب آقا علیہ السلام کا ذکر ہوئے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جان. کیوں کہ حضور نال محبت کرتا ہے. محبت جس نال کی جاوے والا ذکر ہوئے پھر خوشی ملتی ہے تو خوشی سے بھی آنسو آ جاندے. انہوں پتہ لگے بیٹے کہ یہ وہ پاک ہستی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. میرا بابا ذکر حضور دا سن کے رو پیندا سی. اس واسطے انہوں پتہ لگے کہ باپ ہی تعظیم حضور دی کرتا ہے اور دل کے اندر محبت پیدا ہوئی. اللہ عدل قیاس مطلب کی فرمایا اپنی اولاد میں محبت سکھایا دے. یہ مطلب ہے والدین ہر چیز نال ود کے جدو گھر کے اندر اپنے محبوب اپنے آقا نال محبت کرن دے اولاد کو محبت سکھائی جا رہی ہے. اولاد کو محبت سکھائی جا رہی ہے. تو امام الانبیاء دے غلاموں اگلی حدیث پاک دا مفہوم میرے کریم علیہ السلام دے غلام صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ایک صحابی نے آقا علیہ السلام کی دعوت کرائی. میں حضور دے نال چلا گیا. جدوں آقا علیہ السلام وہ گھر پہنچے انہیں کھانے کے اندر گوشت اور کدو شریف بنایا سی. گوشت اور کدو شریف میں دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں اس دن تو بعد جدو میں حضور نے دیکھیا کہ کدو شریف کے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے ہیں اس دن تو بعد اے نہیں آکے میں کو تم پسند کرن لگ گیا. اے نہیں آکیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں میں اس دن تو بعد کدو نے اپنا محبوب بنا لیا. کیوں ہے میرے محبوب دا محبوب ہے اس واسطے میں اس سبزی کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. یہ انداز صحابہ پاک کی محبت دا. آؤ اگلی حدیث پاک دا مفہوم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو بھی سفر کرتے ہیں نا مکے تو مدینہ شریف مدینہ شریف تو مکے شریف دو رستے دو طریق نے دو رستے. ایک آیا دور چل رہا ہے مین روڈ بنے ہیں. ایک طریقے ہجرت طریقے رستہ ہجرت جس رستے تو آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی. پھر بعد آقا علیہ السلام دا اون جان اس رستے تو مکے تو مدینے ہوندا رہا. تو جدوں آبادیاں ودیاں نا پھر روڈاں دے نقشے چینج ہوندے رہندے نے. روڈاں دے نقشے اکثر آبادیاں دے بدلن نال چینج تبدیل ہوندے رہندے نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں جدوں بھی سفر کرتے سن مکے تو مدینہ شریف دا مدینہ شریف تو مکے دا رستے دے اندر جڑا ہن رستہ بنیا نا بعد آبادیاں تو بعد اس رستے دے اوتے جگہ جگہ تے تھوڑے تھوڑے وقفے تے مسجداں ہوندیاں.
اس ٹائم ہی بن گیا ہے سن، لیکن جدوں نماز کا ٹائم ہوتا سن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستہ چھوڑ کے کدی سجے نکل جاتے سن، کدی کھبے نکل جاتے سن، جا کے اکھاں بند کر لینی، تھوڑی دیر جویں کوئی بندہ سوچدا نہیں، سوچ گیا ہی راہ کے ذرا اکھاں بند کر کے نہ سوچنا، سوچن تو بعد ایک مقام تے کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی، نماز ادا کر کے واپس اس رستے تے آ جانا۔ لوگاں رسیدی سونا وجہ کی ہے رستے دے اوتے مسجداں بن چکی ہیں، اتھے تسی نماز نہیں پڑھتے، جدوں بھی نماز دا ٹائم ہوندا ہے کدی رستے تو ادھر ہو جاندے ہو کدی ادھر ہو جاندے ہو، پھر عجیب انداز ہے بڑی دیر اپنے ذہن تے بوجھ باندھے ہو، سوچ دے ہو، اس بعد نماز پڑھ دے ہو۔ سنیا جملہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرماندے نے، فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دے نال سفر مکے تو مدینے دا، مدینے تو مکہ شریف دا کیتا ہے، میں جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے آ کے اس رستے تے پرانے جتھے امام الانبیاء علیہ السلام دا گزر ہوندا سی اس مقام تے آ کے کھڑا ہو جانا، کیوں چونکہ میں حضور دے نال ہوندا سا، اکثر اوقات میرا سفر حضور دے نال جڑا وہ گزریا ہے، سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فرماندے نے میں ذہن دے پاک نہ کوئی تھوڑی دیر وہ سیم نقشہ سامنے لے آنا، وہ نقشہ سامنے لے آنا، وہ ٹائم وہ نقشہ سامنے لے آنا جدوں کریم آقا علیہ السلام اس رستے تے نماز پڑھتے سن، اس رستے تے نماز پڑھتے سن، میں جدوں ذہن تے تھوڑا بوجھ باندھا پھر وہ نقشہ میرے سامنے آ جاتا ہے، جتھے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی سی اس مقام تے جا کے نماز پڑھنا کہ کدھر جتھے یار دے قدم آئے نے اتھے عبداللہ بن عمر دا سارے آ جاوے۔ یہ یار نہ محبت دا انداز ہے، یہ محبت دا یہ پیار دا انداز ہے، حضور دی غلامی نہ کیتی ہے، اس انداز کیتی ہے۔ تو امام الانبیاء غلام آؤ حدیث پاک دا مفہوم جنگ احد کی تیاری ہے، آقا علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں، صحابہ باں تیاری کر رہے ہیں، دو بچے جن جڑے جوان بھر نہیں میرے آقا علیہ السلام دی باغلا کے طرف حاضر ہوئے، عرض کی دی مالا دنانا والیا یا سید سینے والیا کریم آقا سانوی یاد میں نہ فرماؤ، اساں بھی ہاتھ جانا چاہتے ہیں، اساں جی ہاتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے کریم علیہ السلام نے دیکھا، حضور نے فرمایا تھوڑی عمر تھوڑی ہے، تساں چلے جاؤ، تھوڑی عمر تھوڑی ہے، تسی نہیں جا